علیہ وسلم، موت ایک مسلم حقیقت ہے، موت ایک اٹل فیصلہ ہے۔ موت سے نہ آج تک کوئی بچا ہے اور نہ کوئی بچے گا، چاہے وہ گاؤں کا زمیندار ہو، چاہے وہ گاؤں کا پردھان ہو، چاہے وہ گاؤں کا مکھیا ہو، چاہے وہ شہر کا چیئرمین ہو، چاہے وہ علاقے کا بدھایک ہو، کوئی بھی ہو، امیر ہو غریب ہو، کوئی بھی موت سے، ارے بول دیں، کوئی بھی موت سے بچ نہیں سکتا۔ اگر گورا ہے تو موت آئے گی، اگر کالا ہے تو موت آئے گی، اگر امیر ہے تو موت آئے گی، اگر غریب ہے تو موت آئے گی، اگر وزیر ہے تو موت آئے گی، اگر سفیر ہے تو موت آئے گی، اگر اجمی ہے تو موت آئے گی، اگر عربی ہے تو موت آئے گی، اگر مشرقی ہے تو موت آئے گی، اگر مغربی ہے تو موت آئے گی۔ موت سے کوئی نہیں بچا ہے اور آج تک نہ کوئی بچا اور نہ کوئی بچے گا۔ اگر اپنے وقت کا ڈاکٹر ہے تو موت سے نہیں بچ سکتا، اگر اپنے وقت کا انجینئر ہے تو موت سے نہیں بچ سکتا، اگر اپنے وقت کا پروفیسر ہے تو موت سے نہیں بچ سکتا۔ موت سے آج تک نہ کوئی بچا ہے نہ کوئی بچے گا۔ جب موت سے کوئی نہیں بچا ہے، جب موت سے ہم بھی نہیں بچ سکتے ہیں، تو کیوں موت کی ہم تیاری نہ کریں؟ کیوں حضرت اسرائیل علیہ السلام کے آنے کی تیاری ہم کیوں نہ کریں؟ آپ کہو گے موت کی کیا تیاری ہے، تو آؤ میں بتاؤں آپ کو موت کی تیاری کیا ہے۔ بہت تیزی کے ساتھ میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کر کے چل رہا ہوں۔ آؤ میں بتاؤں موت کی تیاری کیا ہے۔ سنو، اگر تمہارے چہرے پر داڑیاں نہیں ہیں، اور داڑیاں سجا لو، یہ موت کی تیاری ہے۔ اگر تمہارے سروں پر ٹوپیاں نہیں ہیں، اور ٹوپیاں سجا لو، یہ موت کی تیاری ہے۔ اگر تم نماز نہیں پڑھتے ہو اور نماز کے پابند ہو جاؤ، یہ موت کی تیاری ہے۔ اگر تم جو روزے نہیں رکھتے ہو اور روزے رکھنے لگو، یہ موت کی تیاری ہے۔ اگر تم زکوٰۃ نہیں دیتے ہو، اپنے مال کی زکوٰۃ دینا شروع کر دو، یہ موت کی تیاری ہے۔ اگر تم یتیم کا ساتھ نہیں دیتے ہو، یتیم کے سر پر دست شفقت رکھنا شروع کر دو، یہ موت کی تیاری ہے۔ اگر تم جو غریب کے حال کو نہیں پوچھتے ہو، وہ غریب کے حال کو پوچھنے لگو، غریب کی مدد کرنے لگو، یہ موت کی تیاری ہے۔ اگر تم ماں باپ کی نہیں سنتے ہو، اگر تم ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے ہو، اگر تم ماں باپ کے فرما بردار نہیں ہو، اے لوگوں ماں باپ کے فرما بردار بن جاؤ، یہ موت کی تیاری ہے۔ اگر تم قرآن نہیں پڑھتے ہو، قرآن کو پڑھنے لگو، یہ موت کی تیاری ہے۔ مصطفیٰ کی خلوت پر عمل کرو، یہ موت کی تیاری ہے۔ مصطفیٰ کی جلوت پر عمل کرو، یہ موت کی تیاری ہے۔ مصطفیٰ کے سفر پر عمل کرو، یہ موت کی تیاری ہے۔ مصطفیٰ کی حضر پر عمل کرو، یہ موت کی تیاری ہے۔ صداقت کو اپنے اندر پیدا کرو، یہ موت کی تیاری ہے۔ عدالت کو اپنے اندر پیدا کرو، یہ موت کی تیاری ہے۔ شجاعت کو اپنے اندر پیدا کرو، یہ موت کی تیاری ہے۔ سخاوت کو اپنے اندر پیدا کرو، یہ موت کی تیاری ہے۔ اے زندگی کو اس لہجے سے جیو جس لہجے سے، جس طریقے سے بغداد کے شہنشاہ غوث اعظم نے اپنی زندگی کو گزارا ہے۔ اے موت کی تیاری اگر کرنا ہے تو اس پہلو سے اپنی زندگی کو گزارو جس طریقے سے ہند کے راجہ پیارے خواجہ نے اپنی زندگی کو گزارا ہے۔ اگر موت کی تیاری کرنا ہے تو صابر پاک کلیری کی سیرت پر عمل کرو، مخدوم سمنانی کی چوچوی کی سیرت پر عمل کرو، اعلیٰ حضرت عشق و محبت امام احمد رضا کے قول پر، اعمال پر، افعال پر عمل کرو، میرے تاج الشریعہ کے اقوال پر عمل کر کے زمانے والوں کو بتا دو یہ زندگی نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے نہ سمجھ مرتے ہیں، زندگی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مولانا فیضان رضا نوری صاحب
نہیں وہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ ارے بول دیں موت کی بات چل رہی سمجھ میں نہیں آ رہی کا موت کی تیاری کریں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوہ کے اندر ایک روایت نقل کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شخص کو 100 سال کی زندگی عطا فرمائی کتنے پیچھے والے بول دیں کتنے سال کی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے جسے چاہے 10 سال کی جسے چاہے 20 سال کی جسے چاہے 30 سال کی جسے چاہے 40 سال کی جسے چاہے 50 سال کی عمر عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی روایت نقل فرماتے ہیں مدارج النبوہ کے اندر کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 سال کی زندگی عطا فرمائی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 سال کی زندگی اسے عطا فرمائی تھی حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں 100 سال کی زندگی ملنے کے بعد میں اس نے 100 سال کی زندگی کو گناہوں کے راستے پر گزارا جیسے ہی سورج نکلتا وہ گناہوں کی طرف بڑھتا جیسے ہی سورج غروب ہوتا وہ گناہوں سے جو ہے باز نہیں آتا رات کے اندھیروں میں وہ گناہ کرتا دن کے اجالوں میں وہ گناہ کرتا 100 سال تک گناہ کرتا رہا گناہ کرتا رہا گناہ کرتا رہا اور برائی کے راستے پر چلتا رہا آخرکار ایک دن آیا موت کا فرشتہ اس کے قریب پہنچا اور موت کا فرشتہ جیسے ہی اس کے قریب پہنچا ہے اور موت کے فرشتے نے اس کی روح کو قبض کیا ہے اور کنبے والے جانتے تھے قبیلے والے جانتے تھے کہ یہ جو شخص ہے نا یہ بڑا گناہگار ہے اور سارے لوگ جو ہے نا اس کے گناہوں سے واقف تھے اس کا انتقال ہوا سارے لوگ مشورے کے لیے بیٹھے میٹنگ بیٹھی ہے میٹنگ میں مشورہ ہو رہا ہے اب یہ بتاؤ یہ شخص تو بہت بڑا گناہگار تھا یہ تو گناہوں کے راستے پر اپنی زندگی کو گزار رہا تھا یہ تو دن کے اجالوں میں گناہ کرتا تھا رات کے اندھیروں میں گناہ ہی گناہ کرتا تھا اب یہ بتاؤ اس کی نماز جنازہ پڑھائی جائے یا نہ پڑھائی جائے اس کے لیے قبر کو کھودا جائے یا نہ کھودا جائے اب یہ بتاؤ اس کے لیے کفن دفن کا انتظام کیا جائے یا نہیں کیا جائے اور سارے لوگ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد میں کہا یہ بہت بڑا پاپی تھا یہ بہت بڑا گناہگار تھا یہ بہت بڑا اللہ کا نافرمان تھا اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے اس کے لیے کفن دفن کا انتظام نہ کیا جائے اس کے لیے قبر نہ کھودی جائے اللہ اکبر کبیرہ سارے لوگوں کا مشورہ ہوا کہ اس کو کسی پلیت جگہ پر کسی گندگی کی جگہ پر پھینک دیا جائے اسے گندگی کی جگہ پر پھینکا گیا ہے اللہ نے حکم فرمایا ہے اے جبریل جاؤ زمین پر جلدی جاؤ میرے موسیٰ سے جا کر کے جو ہے نا میرا پیغام سناؤ موسیٰ سے میرا سلام کہہ دینا اور میرا سلام کہنے کے بعد میں کہہ دینا اے موسیٰ اللہ کا پیغام لے کر کے آیا ہوں تمہاری بستی میں اللہ کے ایک دوست کا انتقال ہو گیا ہے بولے ذرا سبحان اللہ پیچھے والے بھی بولتے ذرا سبحان اللہ مولا فرماتا ہے اے جبریل جاؤ اور جا کر کے کہہ دینا کہ تمہاری بستی میں اللہ کے ایک ولی کا انتقال ہو گیا ہے اللہ کے ایک دوست کا انتقال ہو گیا ہے اس کے کنبے والوں نے اسے گندگی کی جگہ پر پھینک دیا ہے اسے گندے نالے میں پھینک دیا ہے جاؤ موسیٰ تم جاؤ جا کر کے جو ہے اس کے کفن دفن کا انتظام کرو یہ پیغام لے کر کے حضرت جبریل علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے ہیں اور سارا ماجرا سنایا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس شخص کے پاس میں پہنچے اس شخص کو جو ہے نا گندگی کی جگہ سے نکالا اور نکالنے کے بعد میں اسے غسل دیا گیا اسے کفن پہنایا گیا اسے کفن پہنانے کے بعد میں اس کی نماز جنازہ ادا کی گئی ہے اس کی نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد میں
اسے قبر میں لٹا دیا گیا ہے. اسے قبر میں لٹانے کے بعد میں سب اپنے اپنے گھر چلے گئے ہیں, رشتہ دار اپنے گھر چلے گئے ہیں, کنبے والے اپنے گھر چلے گئے ہیں, سارے لوگ اپنے گھر میں چلے گئے ہیں. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھوں کو دراز کر کے کہا ہے, مولا یہ تو بتا دے, سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا گناہگار تھا, سارے لوگ کہہ رہے تھے یہ مائیار ہے, مکار ہے, فریبکار ہے. اے مولا یہ تو بتا دے تجھے اس کی کون سی ادا پسند آئی ہے, اے مولا یہ تو بتا دے تجھے اس کا کون سا عمل پسند آیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. مولا ارشاد فرماتا ہے, اے موسیٰ مجھے معلوم ہے کہ اسے 100 سال کی زندگی ملی ہے, 100 سال کی زندگی میں اس نے بہت سارے گناہ کیے ہیں. اے موسیٰ میں نے جو اسے بخشا ہے تو کسی اور بنیاد پر نہیں بلکہ ایک عمل پر بخشا ہے, اور وہ عمل یہ ہے یہ توریت کو کھول کر کے بیٹھتا تھا. بولے ذرا سبحان اللہ. یہ توریت کو کھول کر کے بیٹھتا تھا, یہ توریت کا قاری تھا, یہ توریت کو پڑھا کرتا تھا. جب جب یہ توریت کو پڑھتا تھا میرے نبی کا نام آ جاتا تھا, میرے مصطفیٰ کا نام آ جاتا تھا, میرے محبوب کا نام آ جاتا تھا. جب میرے محبوب کا نام آتا تھا تو یہ میرے محبوب کے نام کو پڑھ کر کے محبت سے انگوٹھے چوم کر کے اپنی آنکھوں سے لگا لیا کرتا تھا. اے موسیٰ یہ اس کا کمال نہیں ہے بلکہ میرے محبوب کے نام کا کمال ہے. اے موسیٰ اس نے میرے محبوب کے نام کو چوما ہے, میں نے اسے جنتی بنا دیا ہے. اے ہمیں سبق ملا ہے, زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مولانا فیضان نوری صاحب, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, زندہ باد زندہ باد. زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے, اللہ تعالیٰ بتقاضۂ بشریت اگر میرے بولنے میں کوئی سبقت لسانی ہو گئی ہو, سید صاحب تمام تر علماء آپ سب کو گواہ بنا کر کے میں توبہ کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ میری توبہ کو قبول عطا فرمائے. میں بھی پڑھتا ہوں, آپ بھی پڑھیں, استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. کلمہ تو سب کے یاد ہے, پڑھ لیں.